اچھا آپ دیکھ لینا تو جاؤ، وہ بمشکل سہتی سے بولی۔ اس کا منہ ابھی بھی دوسری طرف ہی تھا، اتنا قریب تھا وہ، اور اس کا ہاتھ اب بھی عرشیہ کے اوپر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، ورنہ کب کی اٹھ کر بھاگ جاتی۔ اس کی بات نظر انداز کر کے عرشیہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ آریان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ کل میں جا رہا ہوں UK۔ اس کی اچانک اطلاع پر عرشیہ کی دھڑکن لہتابار کو تھمی، لیکن وہ اب بھی چپ چاپ اسی کے حصار میں لیٹی تھی۔ وہ بھی اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اب دونوں کے چہروں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بروقت تمام اپنا لہجہ روڈ بناتے ہوئے بولی۔ تو وہ ہولے سے ہنسا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ وہ بے احتیاط پیچھے ہٹی تھی، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ دیکھو، اب بس میں کچھ وقت کا مہمان ہوں، میں تم سے ناراضگی لے کر نہیں جانا چاہتا، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اور عرشیہ کا دل جیسے موم بتی بن کر پگھلتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اگر عرشیہ کچھ بولتی تو اس کے ہونٹ آریان کے چہرے کو چھو لیتے، اور جانے والوں کی خطائیں تو سچے دل سے معاف کرنی چاہیے۔ اور پھر میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ ایک پیاری سی لڑکی کی بددعائیں میرے ساتھ ساتھ ہوں، اور میرا پلین کریش ہو جائے اور میں اگلے جہاز سے ادھار۔ آریان، وہ لرز اٹھی تھی، فوراً اپنا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھا تھا۔ آریان نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ آنکھیں جھلک اٹھی۔ آئی لو یو عرشیہ، آئی ریئلی لو یو، وہ سرگوشی میں ہمار بڑے لہجے میں بولا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیوانوں کی طرح اس کی ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اس کی آواز اس کے لہجے انداز میں بہت بیہودی اور بے سہتی اور بے احتیاطی تھی۔ خود اسے بھی احساس نہیں ہوا کہ اتنے جذبے سے اس نے عرشیہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر دیا۔ کچھ دیر بعد آریان نے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کی بے باکی اور جرأت پر بدک اٹھتی، اس کو کوستی، اس سے لڑتی جھگڑتی، مگر اس وقت تو دل و دماغ جدائی کے زیر اثر تھے۔ خفا تو نہیں ہو جان اب؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بڑھ کے وہ بڑے استحقاق سے بات کر رہا تھا۔ عرشیہ کی آنکھوں سے پانی بہہ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی، کیسے چند پلوں میں وہ دل کو چھیڑ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گم تھے۔ آریان، میں بھی شاید تم سے، اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ وہ اسے سے کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں ابھی چند لمحے پہلے، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی، اور اسے کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا نڈھال سا انداز اس کی شکست کا واضح اعلان تھا۔ آریان نے بہت استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے اسے سمیٹا تھا اور اس کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اسی بے خودی میں اس کی گردن تک آیا۔ اس سے پہلے وہ خود پر کنٹرول کھو دیتا، وہ اپنی گرفت ہٹا کر تیزی سے اٹھ گیا اور کمرے سے چلا گیا۔ دوسری طرف عرشیہ اپنے حواس کو قابو کرتی رہی۔ وہ حیران بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اف، یہ آریان تھا! او مائی گاڈ! وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے دروازہ لاک کیا۔ اس کی سانسیں ابھی تک منتشر تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی تاڑوں کو چھیڑا بھی تو کب آریان ملک؟ ابھی تو ملن ہوا بھی نہیں کہ بچھڑنے کے دن گننا پڑیں گے۔ وہ بہت نڈھال سی بستر تک آئی تھی۔ آج اس کی بدقسمتی تھی جو یونیورسٹی کے لیے اپنی کار لے آئی تھی، جو کچھ دن سے خراب تھی، آج خوش قسمتی سے سٹارٹ ہوگی، لیکن کیا پتہ تھا کہ بیچ راستے میں بند ہو جائے گی۔ ابھی وہ کار کو لاک کر کے کھڑی سوچ رہی تھی کیا کیا جائے۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اپنے قریب رکتی شاندار گاڑی، اور پھر اس کے بلیک گلاسز فولڈ ہونے کے بعد گاڑی کے ونڈو میں جو چہرہ روشن ہوا، اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ آنکھوں میں شناسائی کے ہزار رنگ سجائے پرشوق نظر سے زیغم جارحان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر 2 گارڈ کی گاڑیاں تھیں، جن کو اس نے دور کھڑا رہنے کا کہہ کر خود دہلیز کے پاس آ گیا۔ کسی کچی ڈور سے بندے۔ نو تھینکس، اس نے مکمل اجنبیت سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر پوائنٹ کو چیک کرنا چاہا۔ اس انسان کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی خراب ہونے کی بنا پر اسے گزشتہ روز سے پوائنٹ کے ذریعے یونیورسٹی جانا پڑ رہا تھا۔ ماموں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آج ضرور نیو کار آ جائے گی، وہ فکر نہ کرے، اسی لیے آج وہ اپنی پرانی گاڑی میں یوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ میں اپنی خوشی سے تمہیں لینے آیا ہوں، اور تمہیں میری بات مانی ہوگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارہ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کا ضبط آزماتی تھی، اور وہ بھی اس کی ہر کڑوی غصیلی بات پر برداشت کر جاتا تھا۔
جبکہ بچپن سے آج تک اس نے کسی کی ایک بات برداشت نہیں کی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب ہے، اس نے سوچا۔ وہ فطرتاً ضدی اور عادتاً غصے والا تھا۔ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی وہاں حکم دینا ہی سکھایا گیا تھا، اسی لیے علیزے کے مسلسل انکار کی اجنبیت اور بے نیازی اور بے رخی نے اسے ضد سی دلا دی تھی۔ وہ اس کی چاہت میں اپنا رویہ اور عادت تک بلائے بیٹھا تھا اور اپنے مزاج کے برخلاف اس کی کڑوی گسیلی حدت امیز گفتگو برداشت کر رہا تھا، مگر کب تک اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دھوپ میں کھڑا ہو کر اسے بول رہا تھا۔ ڈرائیور کو بھی اس نے گارڈ کی گاڑی میں بھیج دیا۔ علیزے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاک لگا لیا۔ شیشے وہ پہلے ہی اوپر کر چکی تھی۔ اتنے انصر پر زیغمہان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے ایک انگلی موڑ کر کان کا شیشہ بجایا، لیکن علیزے نے اس کو ایک نظر دے کر کان میں ہینڈ فری لگائی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کے آنکھیں موند لی اور سکون سے ببل چبانے لگی۔ بس زیغمہان کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پا باندھا اور پنچ بنا کر گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مارا۔ شیشہ ایک چناکے سے ٹوٹا۔ اس کے ساتھ ہی علیزے کی چیخ نکل گئی اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے لاک کو کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب زیغم جارحہ نے اندر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لایا، آپ سر راہ میرا اتنا تماشا نہیں بنا سکتے، چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے اکا دکا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ اس کے فولادی شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور زیغم ہان اسے گاڑی میں لا کر دھکیل کر اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی، اور نہ چھوڑو تو اس کا انداز خاصا بے باک اور بے خوف تھا۔ وہ یوں تن کر بیٹھا تھا جیسے تمام دنیا اس کی زر خرید ہو۔ اس کے نڈر انداز نے علیزے کو پل بھر کے لیے کنفیوز کر ڈالا۔ اس نے اپنی کمزور پوزیشن محسوس کرتے ہوئے پہلے لب دانتوں تلے دبائے، پھر ڈھیلے پڑتے ہوئے کمزور لہجے میں التجا کی، پلیز۔ اس نے زیغمہان کی اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے مضبوط سفید ہاتھ پر اپنا گلابی مومی ہاتھ رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت زیغمہان کو غصہ دلا کر اپنا ہی نقصان ہوگا۔ زیغمہان گردن موڑ کر اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا اور اس کا سارا غصہ جاگتا بیٹھ گیا۔ آج میں تمہاری بات مان رہا ہوں، کل تمہیں میرا مان رکھنا ہوگا۔ زیغم نے اس کا ٹھنڈا لرزا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنے لمس کی آن سے دہکایا، پھر دبا کے چھوڑتے ہوئے بولا، جلدی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی اس کی یونیورسٹی کے سامنے روکا، اسے جانے کا اشارہ کیا۔ علیزے تو اس کی بے باکی پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی تھی، پھر غصے سے باہر نکل کر پوری قوت سے ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کر کے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میری شیرنی، زیغمہان نے مسکراتے ہوئے کان میں انگلی چلائی اور کار سٹارٹ کر کے لمحے بعد میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی اور پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور تشویش اور تفکر سے زیغم جارحان کے رد عمل کے متعلق سوچنے لگی۔ یونیورسٹی میں پورے وقت وہ پریشان ڈسٹرب رہی، اسی لیے پیریڈ آف ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل آئی۔ عرشیہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ زبار بائی سے کہو سمجھا دے اپنے دوست کو، ورنہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ہوا کیا ہے، تسلی سے بتاؤ، کہیں تم یونیورسٹی سے تو نہیں آ رہی جو اتنی تپی ہوئی ہو۔ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے گلاس میں پانی انڈیلا۔ آخر وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، کیا میں اس کی زر خرید غلام ہوں کیا؟ کون بھائی، کس کی بات کر رہی ہو؟ عرشیہ نے بیچ میں اسے ٹوکا، اتنی معصوم نہیں ہو تم، بنو مت۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، تم زیغم بائی کی بات تو نہیں کر رہی؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے مڑ کر دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو بھائی زیغم بائی میرے دوست کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لفظوں پر جہاں وہ پل بھر کو ساکت کھڑی رہ گئی، وہیں ایک کتاب تلاش کرتا زیغم جس کی پیٹھ تھی ان کی جانب وہ مڑا تھا۔ اتنی تیز دھوپ میں چل کر آنے کے بعد وہ اس نیم اندھیرے کمرے میں ایک طرف کھڑے زیغمہان کو دیکھ نہیں سکتی تھی، یا پھر غصے کے باعث اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی اور نہ ہی جویریہ کے لفظوں پر غور کیا تھا جس نے آتے ہی کہا تھا کہ ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ہاں تو کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے آج؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی اور پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور تشویش اور تفکر سے زیغم
جارحان کے رد عمل کے متعلق سوچنے لگی۔ یونیورسٹی میں پورے وقت وہ پریشان اور ڈسٹرب رہی، اسی لیے پیریڈ آپ ہوتی وہ وہاں سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ صبح اس کی دیر سے آنکھ کھلی، رات آریان کو سوتے ہوئے لیٹ نیند آئی۔ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر باہر نکلی تو ماما اور تائی جان باتیں کر رہی تھی اور بھابھی ملازموں سے کام کروا رہی تھی۔ یہ وقت تھا اٹھنے کا۔ نورین بیگم نے اسے جھاڑا۔ اس نے مدد طلب نظر سے تائی جان کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اس کی حمایت میں بولی، کوئی بات نہیں نورین، اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، کبھی کبھار آنکھ لگ جاتی ہے۔ سچ تائی جان، آپ میری اصلی ماں لگتی ہیں۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ اس کو بگاڑنے میں تائی اور اس کے باپ کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ ہر بات میں اس کی حمایت لینا، ہر ضد ماننا اس کی، اور تو اور اسے آفس بھی لے جاتے تھے اس کے کہنے پر۔ تم نے خوشخبری سنی؟ بھابھی نے اس کے لیے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا۔ کون سی خوشخبری؟ اس نے انجان بن کے پوچھا۔ اسے لگا شاید آریان نے اپنے UK جانے کا گھر والوں کو بتایا ہے۔ یہی کہ ہمارے آریان صاحب آج سے آفس گئے ہیں۔ واٹ؟ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ تم بھی شاکڈ ہو گئی نا؟ آج صبح ناشتے پر کہنے لگا میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، گھر میں بیٹھا اچھا لگتا ہوں، اس لیے آج سے آفس جاؤں گا۔ اس نے تو ڈیڈی جی سے یہ بھی کہہ دیا اس کے لیے الگ آفس بنوایا جائے۔ بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا کارنامہ بڑے مزے سے سنا رہی تھی۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جائے گا۔ عرشیہ کے دماغ میں حضرے کا الارم بجا۔ مذاق کیا ہوگا تم سے؟ ایسی بات تو اس نے کسی سے نہیں کی۔ بھابھی ہنسی تھی۔ کس قدر خبیث شخص ہے، میں نے سوچا واقعی ہائر اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے، اسی لیے رات کو وہ غصے سے خود سے بولنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، بھابھی کے پوچھنے پر ہوش میں آئی اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ اب میں اس خبیث شخص کو بتاؤں گی جسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ کسی کے جذبات استعمال کرتے ہوئے وہ غصے سے بڑی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جب بھی اس کا موڈ خراب ہوتا یہ غصے میں کوئی اس ہی طرح چکر پر چکر لگاتی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی اور پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور تشویش اور تفکر سے زیغم جارحان کے رد عمل کے متعلق سوچنے لگی۔ یونیورسٹی میں پورے وقت وہ پریشان اور ڈسٹرب رہی، اسی لیے پیریڈ آپ ہوتے وہ وہاں سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ عرشیہ کے گھر جانے کا تھا۔ سیدھا عرشیہ کی گھر آئی، اس کو کال کر کے اپنے آنے کا پہلے ہی بتا چکی تھی۔ عرشیہ اسے دیکھتے کھل اٹھی اور اسے لے کر ایک روم میں آ گئی جو لائبریری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ شاید دیواروں پر کتابوں کا ریک بنے ہوئے تھے۔ ایک ٹیبل چیئر تھا اور ایک رولنگ چیئر تھی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس روم میں۔ یہ باقی رومز سے تھوڑا الگ روم تھا۔ زوار بائی سے کہو سمجھا دے اپنے دوست کو، ورنہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ہوا کیا ہے؟ تسلی سے بتاؤ، کہ تم یونیورسٹی سے تو نہیں آ رہی جو اتنی تپی ہوئی ہو؟ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے گلاس میں پانی دیا۔ آخر وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کے زر خرید غلام ہوں کیا؟ کون بھائی، کس کی بات کر رہی ہو؟ عرشیہ نے بیچ میں اسے ٹوکا۔ اتنی معصوم نہیں تم بنو مت، وہ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ آج جو حرکت زیغم خان نے اس کے ساتھ کی تھی اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس وقت سے تم زیغم بھائی کی بات تو نہیں کر رہی؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں، اس نے مڑ کر دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بھائی زیغم بھائی، میری دوست کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لفظ پر جہاں وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی تھی وہیں ایک کتاب تلاش کرتا زیغم جس کی پیٹھ تھی ان کے جانب وہ مڑا، جو عرشیہ کے ارجنٹ جہاں بلانے پر آیا تھا۔ اب 5 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، جو اس کو یہاں چھوڑ کر جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اب علیزے کو لے کر آئی تو وہ اس کی چالاکی کو سمجھ گیا۔ اتنی تیز دھوپ میں چل کر آنے کے بعد وہ اس نیم اندھیرے کمرے میں ایک طرف کھڑے زیغم خان کو دیکھ نہیں سکی تھی، یا پھر غصے کے باعث اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی اور نہ ہی عرشیہ کے لفظوں پر غور کیا تھا جس نے آتے ہی کہا تھا کہ ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ہاں تو کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اس کا زیر لب مسکراتے دیکھ کر وہ جل بن کا کباب ہونے لگی۔ اس نے رخ موڑ کر عرشیہ کو دیکھنا چاہا جو زیغم کے اشارے پر کمرہ خالی کر گئی تھی۔ اس سے عرشیہ سے اس قسم کی فضول حرکت کی قطعی توقع نہ تھی۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیوں ہر بار میرے راستے میں آ کھڑے ہوتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے میرے ساتھ ایسے گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ وہ ایک بار پھر ہر خوف سے آزاد لگ رہی تھی، بک پھری ہوئی بھی۔ زیغم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔
اپنے آپ کو قابو میں رکھو علیزے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی برہمی اور چہرے سے برستی ناگواری پا وہ درزیدہ نظر سے اس کا پرکشش چہرہ دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم پڑا اور بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی برہمی اور چہرے سے برستی ناگواری پا وہ درزیدہ نظر سے اس کا پرکشش چہرہ دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم پڑا اور بولا، بہت کچھ کبھی ان پیاسی آنکھوں میں بھی جھانک کر دیکھو جہاں تم بسی ہو۔ اس کے قرب کی دلفریب خوشبو اور گہری محبت جھلکاتی نظروں اور لفظوں پر اس نے تلخی سے کاردار لہجے میں کہا، مجھے نفرت ہے اور فضول قسم کی چاہتوں سے۔ یہ وہ دانہ ہے جو شکار پھانسنے کی کوشش میں سب سے پہلے ڈالتا ہے۔ میں ان جملوں اور لفظوں سے متاثر ہونے والی نہیں۔ اس کے نفرت انگیز لفظوں پر اس کے چہرے کا رنگ توہین سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہزار بار میرے جذبوں کی توہین کی ہے۔ بار بار میری عزت نفس، میری غیرت کو اپنے غرور اور ضد کے پیروں تلے کچلا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ، اپنی انا بھول کر تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہوں اور تم۔ اس نے شدید مشتمل ہو کر اسے دونوں بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ دیوار ریگ علیزے کی کمر میں زور سے لگی جسے درد کی ایک لہر اٹھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنا درد چھپانے کی پرانی عادت تھی اس کی۔ وہ چپ چاپ اس کی دیوانگی دیکھتی تھی جس کی گرم سانسیں علیزے کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ یہ آپ کی سوچیں ہیں، وہ اس کی بات قطع کر کے ناگواری سے بولی۔ اس کی اتنی قربت علیزے کو جھلسا رہی تھی۔ اب میں تمہاری سوچیں دیکھوں گا۔ ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کے بولا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں مسلسل شعلے برسا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ سچ مجھ پاگل ہو گئے ہیں۔ شدید ترین عشق کی اہلی سٹیج دیوانگی ہے، مگر میں مجنوں کی طرح نہ صحراؤں میں پھروں گا، نہ رانجھے کی طرح پہاڑ کھودوں گا۔ میں چھوڑے، جانے دے، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے متوحش اور نم لہجے میں بولی۔ اب درد اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیم کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم اس کو چھوڑ کر دور ہوا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کیوں آزماتی تھی؟ تم اتنی بے یقین کیوں ہو؟ ایک بار اعتبار تو کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں، اب میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے سکون سے جینے دے۔ زیغم خان نے اضطراری کیفیت میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بے بس لہجے میں کہا۔ یہی سوال اگر میں بھی کر دوں تو؟ اس نے پتھر بنی اس پری چہرے کو دیکھا جس سے صرف اپنا سکون عزیز تھا۔ اس پر سختی کر کے بھی خود بے سکون ہوتا تھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کا ہرگز پیچھا نہیں کرتی نہیں پھر رہی، آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی اور نہ ہی فون کر کے پریشان کر رہی ہوں، وہ زہر ہند لہجے میں بولی۔ میرے دھیان کے پردوں پر جو تمہارا عکس ٹھہر چکا ہے وہ لمحہ بھر کو بھی میرے ذہن کو تمہاری یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ اس کا کیا کروں؟ بڑا بے بس اور دہائی دیتا لہجہ تھا۔ اپنے دماغ کا علاج کروائیے، وہ تلخی سے کہہ کر سر جھٹکتی اسے ایک طرف ہٹا کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زیغم نے ہاتھ زور سے دیوار پر مارا۔ علیزے کہاں گئے؟ عرشیہ کولڈ ڈرنک لے کر آئی تو وہ جا چکی تھی۔ یوں لگتا ہے سسٹر، میں آپ کی اس پتھر دل دوست کو کبھی موم نہیں کر سکوں گا۔ زیغم ہنسا، مایوسا اس کے آزردہ لہجے پر عرشیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ زوال کی طرح وہ بھی اسے بچپن سے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ عرشیہ بھی اسے بھائیوں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ چاہتی تھی اس کی دوست کو بھی محبت کرنے والا ہمسفر مل جائے۔ زوال بھائی سے ان کے عشق کے قصے سن کر وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ ان کی آریان سے تو ان سب کی امید رکھنا ناممکن تھا، اسے تو بات سے تنگ کرنا ہے ساری زندگی۔ عرشیہ کے لفظوں پر وہ بھی مسکرایا۔ ایسے اس سے اتنی سمجھداری کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ علیزے بہت سافٹ نیچر کی ہے، مگر اس معاملے محبت اور عشق میں ہمیشہ ہی میں نے اسے ناراض ہی دیکھا ہے۔ وہ شادی کا تو نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، وگرنہ اتنی حسین لڑکی فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہی ہوتی۔ اسے خاموش دیکھا وہ بولی، دراصل علیزے کے والدین حیات نہیں ہیں اور ماضی میں کوئی ایسا تلخ واقعہ گزرا ہے جو اس کے دل کا ناسور بن گیا ہے، اور جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا اس کی تلخی اور نفرت ہنوز برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس ناسور کا علاج اپنی محبت سے کروں گا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ تو بے اعتبار اس کی
سرحد پر کھڑی تھی، تمام دنیا سے ہی متنفر نظر آتی ہے، آرام سے اسے ماننا نہیں ہے۔ تم سناؤ آریان تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے ساتھ اب بھی پریشان تو نہیں کرتا تمہیں؟ وہ اس کی اور آریان کی لڑائیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مت پوچھئے زیگم بھائی، اس کمینے نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ نکاح کیا ہے اور کوئی باہر نہیں جا رہا، اور یہ تو بہت غلط کیا اس نے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اس کی پلاننگ سن رہا تھا، جو اسے بدلہ لینے کے لیے بتا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا آریان کا جھوٹ بھی